صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک روز چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ناظرین، چرخہ پرانے دور میں ایک ٹائپ کی مشین ہوتی تھی جس سے سوت یا اون کو دھاگے میں کنورٹ کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اپنے نالن پاک کو پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے دیکھے جن سے نور کی شعائیں ریز نکل رہی تھیں۔ میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اپنا کام بھول گئی۔ آقا نے فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی، آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں لگ رہے ہیں جیسے نور کے ستارے ہوں۔ پھر آپ نے عربی کے ایک پوئٹ کا نام لیا اور کہا کہ اگر اس منظر کو ابو کبیر دیکھ لیتا تو یوں پکار اٹھتا کہ یہ میرا شعر آپ ہی کی پرسنالٹی پر فٹ آتا ہے۔ عربی شعر ہے یہ بھی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب میری نگاہ ان کے روشن چہرے پر پڑی تو ان کے گالوں کی چمک ایسی تھی جیسے بادل کے ٹکڑے میں بجلی چمک رہی ہو۔ بہت بڑے عاشق رسول امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اس امت میں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو پیارے آقا کی مقدس پیشانی کو چومنا نصیب ہوا۔ ان ہونٹوں کا کیا مرتبہ ہوگا جنہوں نے پیارے آقا کی چاند سے زیادہ روشن، نورانی، رحمتوں والی، برکتوں والی پیشانی کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے دو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو کہ اوبویس پرسنالٹی ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صدیق اکبر کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمر سخت پریشانی کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا آپ کا وصال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا، یہ نیوز ملنے کے بعد صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے اور بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے حضرت عائشہ کے روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اس وقت ایک یمنی کپڑا تھا۔ صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا، جھک کر آپ کی پیشانی کو چوما اور پھر رونے لگے۔ دوسرے خوش قسمت صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں۔ یہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی مبارک پیشانی چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے خواب کی تعبیر ابھی حاصل کر لو۔ ارشاد سنتے ہی آپ محبت بھرے انداز میں آگے بڑھے اور عقیدت و محبت